نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ان اللہ عنده علم الساعة، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی نازل کرتا ہے بارش کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو رحموں میں ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کون سی زمین میں مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ لقمان کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلائل عقلیہ ارشاد فرمائے۔ اس سے قبل حضرت لقمان کا واقعہ بطور نقلی دلیل کے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا آسمان و زمین کا نظام اور اسی طرح کائنات کی ہر چیز کو چلانے والا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ ساری کائنات کے درختوں کی کلمیں اور سمندروں کی سائیاں بن جائیں، رب کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کیا، کشتیوں کو دریاؤں میں چلایا، اور مشرکین جب پھنس جاتے ہیں اور بیڑے ڈوبنے لگتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی رشتہ داری، کوئی والد اپنی اولاد کے، نہ اولاد اپنے والدین کے کام آئے گی۔ اس پر سوال ہوا جو اکثر شبہات پیش کرنے والے کرتے تھے کہ جی اگر قیامت واقعتاً اتنی یقینی چیز ہے تو بتائیں کب آئے گی، تاریخ بتائیں۔ اور یہ کئی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا۔ مثلاً سورۃ النازعات میں اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اس سوال کا بھلا آپ سے کیا تعلق؟ یہ تو سوال تب بنتا نا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں قیامت لے کر آ رہا ہوں، تو اگلے پوچھتے ہاں جی کب لے کر آ رہے ہو؟ فرمایا اس سوال کا آپ سے کیا تعلق؟ آپ نے یہ تو کبھی نہیں فرمایا کہ میں قیامت قائم کرنے لگا ہوں۔
آپ تو قیامت کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ فرمایا اس سوال کا آپ سے کیا تعلق؟ الی ربک منتہاہا، قیامت کا علم رب کے پاس ہی ہے۔ 25ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، الیہ یرد علم الساعہ، فرمایا قیامت کا علم رب کی طرف ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی والے دن جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے، وہاں قیامت کا ذکر بھی ہے، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، قیامت آنے والی ہے لیکن کب؟ فرمایا اس کا علم میں نے مخفی رکھا ہوا ہے۔ اور موت کا اور قیامت کا علم مخفی رکھنے کی حکمت بڑی اچھی ہے کہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں نے پرسوں مرنا ہے تو چلو جناب آج توبہ کر لے، اس سے پہلے کرتا رہے۔ فرمایا اس لیے اس طرح نہیں، ہر وقت انسان تیار رہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اکاد اخفیٰ لتجزی کل نفس بما تسعی، مخفی رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ صحیح مل جائے۔ اس لیے فرمایا قیامت کی تاریخ کا پوچھتے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ، بس، اور کسی کے پاس نہیں۔ بڑی مشہور ہے حدیث جبرائیل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک شخص آئے، بالکل سفید صاف ستھرا لباس ہے اور خوبصورت سیاہ بال ہیں گھنے، ہم میں سے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور ان کے آنے کے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے سفر کوئی نہیں کیا، کیونکہ پہلے لوگ گھوڑے پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، مٹی گرد و غبار کے نشانات ہوتے تھے، تو بالکل ایسے صاف ستھرے جیسے ابھی یہاں سے اٹھ کر آئے ہوں، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اگر مقامی بندہ ہوتا تو کوئی تو جانتا ہوتا۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے، گھٹنے ٹیکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے۔ سوال کیا، آپ نے جواب دیا، اور آخر میں کہنے لگے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ عمر کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بھئی عجیب بندہ ہے، سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، سوال ایسے کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں ہے، اور تصدیق ایسے کر رہا ہے جیسے سب کچھ پتہ ہے۔ ان سوالات میں ایک یہ سوال بھی تھا، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سائل اور میں مسئول، سائل اور مسئول کا علم دونوں کا اس بارے میں برابر ہے، قیامت کے بارے میں جیسے تجھے نہیں علم ایسے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ عمر فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا عمر وہ جانتے ہو کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ کہا جی نہیں یا رسول اللہ، بڑی حیرانگی ہے کہ پتہ نہیں کون تھا۔ فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ آئے تھے تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے، اس طرح سوال کیے جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث جبرائیل میں بھی یہ ہے، جبرائیل سوال کرنے والا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے والے، اور فرما رہے ہیں کہ سوال کرنے والے اور جواب دینے والے کا علم اس معاملے میں برابر ہے، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ آیت، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، ان کو حدیث مبارکہ میں مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں کہا گیا ہے۔ سورہ انعام میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کب اس نے واقع ہونا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ بات قطعی ہے کہ قیامت نے آنا ضرور ہے، قیامت قائم ضرور ہوگی، باقی اس کی تاریخ کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کو بھی اللہ ہی برساتا ہے، بارش کب برسے گی اس کا قطعی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ میں اور آپ نے ہواؤں کو دیکھا، بادل آ گئے، جیسے کل صبح آئے ہوئے تھے اور ہم کہہ رہے تھے آج تو بارش آنے والی ہے، لیکن بارش کوئی نہیں آئی۔ ہم نے ہواؤں کو دیکھا،
محکمہ موسمیات والوں کے پاس آلات زیادہ ہیں، انہوں نے تھوڑا زیادہ اندازہ لگا لیا، لیکن قطعی علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشوں کو بھی میرا رب ہی برساتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الشورى میں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ذات ہے جو بارش کو برساتا ہے۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، زمیندار کہتے ہیں اس دفعہ تو فصلیں برباد ہو گئیں، بارش جو کوئی نہیں ہوئی، ان کی مایوسی کے بعد وہ پھر رحمت کو متوجہ کر دیتا ہے، پھر بوند بوند کر کے برساتا ہے۔ اللہ کے علاوہ بارش کو برسانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب کا معنی بادل، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے موتیوں سے بھر دی، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ اقبال کی شعر، اقبال کہتے ہیں یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ جب چاہتا ہے ہواؤں کو چلاتا ہے، بادل کھینچ کر لاتی ہیں، پھر بوند بوند کر کے برساتا ہے، وہ نہ چاہے تو بارش نہیں برستی۔ اچھا غور فرمائیں جی، قرآن مجید میں واقع ہے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کا دور تھا، 7 سال بارش نہیں ہوئی۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ سورہ یوسف میں ہے نا، بالکل 7 سال ہم پڑھ چکے ہیں۔ 2 نبی موجود ہیں، کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام اور مصر کے اندر یوسف علیہ السلام۔ بارش کتنا عرصہ نہیں ہوئی؟ 7 سال بارش نہیں ہوئی، مسلسل بارش نہیں ہوئی، اور قحط پڑ گیا، غلہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر بھی غلہ ختم ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لینے آئے، پھر آئے اور پیسے بھی نہیں ہیں، اور بادشاہ سے کہہ رہے ہیں تصدق علینا، صدقہ دے دے، خیرات دے دے، ہیں نبی کے بیٹے ہیں لیکن گھر کے اندر غلہ ختم ہو گیا ہے۔ 7 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ رب نے بتایا بارش برسانا کسی اور کے اختیار میں نہیں، بارش برسانا میرے اختیار میں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ وہ نہ چاہے اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی برساتا کون ہے جی؟ اللہ، اسی کے پاس بارش کا علم۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے اس کو بھی جاننے والا کون ہے؟ یہاں پر بھی وہی بات ہے جو بارش کے بارے میں عرض کر دی، آلات کے ذریعے کچھ معلوم کر لینا، اس کو غیب نہیں کہتے۔ غیب تو اس کو کہتے ہیں جو بغیر ذرائع کے، ما غاب عن الحس، جو حواس سے چیز باہر ہو۔ دیکھو میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں، یہ 5 چیزیں جو ہے نا جی، یہ حواس ہیں، 5 چیزیں۔ کتنی چیزیں جی؟ 5۔ نمبر 1 آنکھوں کا دیکھنا، نمبر 2 کانوں کا سننا، نمبر 3 منہ کا چکھنا، نمبر 4 اس کا ناک کا سونگھنا، اور نمبر 5 ہاتھ کا ٹٹولنا۔ یہ ہیں علم کے راستے۔ ایک چیز ہے آپ نے دیکھ لیا، یہ پنکھا سامنے ہے جی، نظر آ گیا جی، یہ ہے علم ہو گیا آنکھوں کے ذریعے۔ دوسری چیز ہے میں نے بول دی، آپ نے بول دی، میں نے سن لی، کان کے ذریعے علم آ گیا جی۔ تیسری چیز ہے جناب یہ کیسی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، میں نے چکھ کر بتا دی ایسی ہے، وہ علم آ گیا چکھنے کے ذریعے۔ سونگھنے کے ذریعے جناب کیسی خوشبو ہے پتہ چل گیا، اور چھو کر جناب یہ کپڑا کیسا ہے، ہاتھ کے ٹٹولنے کے ساتھ۔ یہ چیزیں ہیں 5۔
ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ. حواس خمسہ کے ذریعے جو علم آئے وہ تو علم ہوا ذرائع کے ذریعے، اور جو چیز حواس سے باہر ہو وہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. رحم میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا کسی مشین کے ذریعے اتنا اندازہ تو لگا لیا جاتا ہے، وہ آلہ ہے، وہ بغیر حواس کے نہیں ہے، وہ حواس کے ذریعے حاصل ہوا، اور حواس کے ذریعے اتنا علم آ گیا کہ جناب اس کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے یا کچھ ایک حد تک ہو گیا، باقی اس کا مکمل علم میرے رب کے پاس ہے. یہ کب پیدا ہوگا؟ ہمارے ہاں باقاعدہ ٹائم بتا دیا جاتا ہے جی فلاں تاریخ کو، پھر بھی کئی دفعہ آگے پیچھے تاریخ نہیں ہو جاتی، کیونکہ کون جانتا ہے اصل تاریخ؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس طرح اس کے حدیث پاک میں جیسے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچنے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اس وقت وہ بھی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ کتنا رزق اس کا ہے، کتنے وقت اس نے گزارنا ہے، یہ ساری باتیں جاننے والا اللہ ہے. ڈاکٹر خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے اس بچے کی موت بھی تیار ہوتی ہے. یہ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ رحم کے بارے میں مکمل علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے. یہاں پر ایک اور بات ہی عرض کر دوں، مخلوق کا جو علم ہے وہ محیط ہے، اس کی ایک حد ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لا متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. میں اور ڈاکٹر آلات کے ذریعے کچھ نہ کچھ شاید جان لیں گے، لیکن ہر چیز کا کلی مکمل علم جاننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. فرمایا یہ تین فرق ہیں. ایک پہلا فرق یہ ہے کہ مخلوق کا علم حادث ہے، اللہ کا علم قدیم ہے. حادث اور قدیم کا آسان معنی یوں ہے کہ مجھے یہ علم پہلے نہیں تھا اب ہو گیا. الٹرا ساؤنڈ سے پہلے نہیں تھا، نہ مجھے تھا نہ ڈاکٹر کو علم تھا، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا، یہ ہو گیا حادث، یعنی پہلے نہیں تھا پھر واقعہ ہو گیا. اور اللہ کا علم قدیم ہے، ابھی بچہ بنا بھی نہیں تھا تو میرے رب کو پہلے سے علم تھا. یہ پہلا فرق ہے خالق اور مخلوق کے علم میں، کہ خالق کا علم قدیم ہے اور مخلوق کا علم حادث ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، بعد میں ہوا ہے. دوسرا فرق، خالق کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے. اللہ کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی علم ہے، اور مخلوق کے پاس اپنا ذاتی علم نہیں. جتنا رب کسی کو دے دے اتنا ہی ہے. 1000 واقعات میں سے 2 واقعات کا دے دے، 100 واقعات کا دے دے، سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ذاتی علم کا وہ مالک ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ مخلوق کے علم کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم کے آگے اور بھی علم ہے، ایک حد تک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علم کی حد مخلوق میں کسی کو نہیں پتا، وہ لا محدود علم والا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے سب کچھ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ. اور نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کل کیا ہونے والا ہے. کل کی خبر کون جانتا ہے؟ اللہ. کل تو کیا پل کی خبر بھی کوئی نہیں جانتا. بعد میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کئی ایسے واقعات بتائے، یہ ذہن میں رہے. اصل میں مغالطہ یہاں سے لگ جاتا ہے، فلاں موقع پر جی نہیں پتہ چل گیا، بالکل پتہ چل گیا جی. تو پھر بھائی ایک واقعے کی بات نہیں، 2 واقعات کی بات میں کہتا ہوں 1000 واقعات کی بھی بات نہیں، بات ہے کلی علم غیب کی. کلی علم غیب میرے رب کے پاس ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. ایک ہوتا ہے غیب کا جاننا، ایک ہے غیب کی اطلاع پانا. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تمہیں غیب کی اطلاع بھی نہیں دیتا. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی اطلاع دیتا ہے. تو اللہ نے کئی واقعات اپنے نبی کو غیب کے بتائے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی بتائے ہیں. یہ جو دجال کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں، یہ غیب کی بات ہی تو تھی نا. اور فتنوں کے بارے میں باب الفتن احادیث میں پورے باب ہیں، یہ غیبی کی تو باتیں تھیں. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتا دی کئی واقعات.
اور کئی واقعات ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی، جہاں نہیں اطلاع دی وہاں نہیں علم ہوا، کیونکہ سب کچھ جاننے والا تو میرا اللہ ہے نا۔ اب اس کی مثال سمجھیے واقعات سے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ مسجد بنی، مسجد زرار بنائی منافقین نے، بظاہر مسجد بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی آپ آئیں اور اس مسجد کا افتتاح کریں تاکہ ہم وہاں نماز پڑھ سکیں۔ اللہ نے اطلاع دے دی اپنے نبی کو، لا تقم فیہ ابدا، میرے نبی وہاں کبھی نہ جانا، یہ بظاہر نقشہ مسجد والا ہے، ان بدبختوں نے اسلام کے خلاف ایک مورچہ بنایا ہے۔ اب یہ بات حضور کو تو پتہ نہیں تھی، اللہ نے اطلاع دے دی، اللہ نے اطلاع دے دی، اور آپ صرف یہ نہیں کہ آپ وہاں گئے نہیں، آپ نے اس مسجد کو گرانے کا بھی حکم دے دیا، کیونکہ اللہ نے اطلاع دے دی، اور اللہ کی اطلاع سچی اطلاع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دوسرا واقعہ، لوگ آئے جی آپ جی ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کافی سارے کچھ ہو بھی گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ قرآن پڑھانے والے، دین کو سمجھنے والے بھیجیں تاکہ وہاں وہ قرآن کی تعلیم دیں اور تبلیغ ہو اور دین عام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری قرآن مجید کے چن کے ان کے ساتھ بھیج دیے۔ کتنے؟ 70۔ انہوں نے جناب راستے میں 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر یہاں پر اطلاع ہوتی کہ قرآن کی تعلیم کے لیے نہیں، یہ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو حضور بھیجتے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو اتنا دکھ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورا مہینہ اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کرتے رہے، پورا مہینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، میرے محبوب بس کریں، آپ یہ معاملہ میرے ذمہ ہے، کسی کو معاف کروں یا نہ کروں، ہیں وہ ظالم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی آئی، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ نے فرمایا وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں اور اپنے ایمان والے بھائیوں کی خبر سن کر خوش ہو رہے ہیں۔ تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا چھوڑی۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا تو کل کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ جہاں اللہ نے بتایا وہاں علم ہو گیا، اس میں تو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، دین جھگڑوں کا نام ہی نہیں ہے، دین تو نام ہی سیکھنے سکھانے کا ہے۔ اگر مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سمجھا دیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو میں سمجھا دوں، جھگڑے کا نام تو دین ہے ہی نہیں، الجھنے کا نام تو دین نہیں ہے، دین تو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے۔ جہاں پر اللہ اپنے نبی کو اطلاع دے وہاں علم ہو جاتا ہے، جہاں پر اطلاع نہ دے۔ ابھی رات کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے، سیرت کے درس میں جو ساتھی شریک تھے انہوں نے سنا ہے بڑا مشہور واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے انتظار میں، اور جبرائیل نہیں آ رہے، اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور بے چین ہیں کہ جبرائیل نہیں آ رہے۔ پھر دیکھا کہ چارپائی کے نیچے وہاں کیا گھسا ہوا تھا جی؟ کتی کا بچہ گھسا ہوا تھا، اس کو نکلوایا تو جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو تاخیر نہ کرتا، لیکن ہماری پابندی ہے کہ جہاں پر یہ کتا ہو وہاں ہمیں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اب وہ جناب حضور بے چین بھی ہیں، وہ گھر کے اندر ہے، جہاں اطلاع رب دے دے وہاں اطلاع ہو جاتی ہے، اور جہاں اطلاع رب نہ دے وہاں نہیں ہوتی۔ مکمل علم جاننا کس کی صفت ہے؟ اللہ۔ ایک اور بات آسان کروں تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آئے، دیکھو دنیا کے اندر مکمل علم سے یہ مراد ہے، دنیا میں چڑیاں کتنی ہیں، کبوتر کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے کتنے ہیں، مکھیاں مچھر کتنی ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں، اس ساری چیزوں کا مکمل علم، اس کو کہتے ہیں محیط علم، اس کو کہتے ہیں محیط علم۔ اب یہ ضروری بھی اس کے لیے ہے جس نے رزق کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اور رزق کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی مکھی رہ نہ جائے، کوئی مچھر رہ نہ جائے۔ نبوت کی یہ صفت ہے ہی نہیں، نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ دنیا کے اندر مکھیاں کتنی ہیں، یا صحرا کے اندر جناب ریت کے ذرے کتنے ہیں، یا درختوں میں پتے کتنے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ اس کو ضروری ہے جو خالق اور مالک ہے، اور اس کا علم تو اتنا ہے، وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ وہ کہتا ہے
درختوں کے پتوں کا علم ہونا تو اپنی جگہ پر، جب ایک پتا درخت سے گرتا ہے وہ گرتے ہوئے جتنی کروٹیں لیتا ہے، رب کو تو اس کا بھی علم ہے۔ رب کے علم سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ یعلم السر و اخفا، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا یعلم السر و اخفا، سر کہتے ہیں راز کو۔ میرے دل میں بات ہے، میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے کو نہیں بتائی کہ میرے دل میں کیا بات ہے، یہ نہیں جانتا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا جناب خطیب ہوں، یہ آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دل کی بات، سر، راز اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا یعلم السر، تمہارا رب اتنے علم والا ہے، راز کو جانتا ہے، واخفا، اور اس سے بھی بڑھ کے جو مخفی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں پر سوال مفسرین نے اٹھایا، بھئی راز سے بڑھ کے اور کیا مخفی ہوگی؟ راز تو وہ ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے، اس سے بڑھ کر اور مخفی کیا ہوگی؟ فرمایا راز وہ ہے جو تیرے دل میں ہے، ساتھ والا بھی نہیں جانتا، اور اخفا وہ ہے جو ابھی تو بھی نہیں جانتا۔ آج سے 10 سال کے بعد ایک خیال تیرے دل میں پیدا ہوگا، تیرا رب آج اس کو جانتا ہے۔ یہ ہے رب کا علم۔ اس نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس، آپ غور فرمائیں، نفس نکرہ ہے، نکرہ کہتے ہیں آپ کوئی نفس، کسی کی بات نہیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی نفس، کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے۔ اور 5ویں اور آخری بات وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پہ آئے گی۔ یہ موت کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ موت کس کی کہاں پہ آنی ہے۔ بندہ ساری زندگی یہاں گزارتا ہے، آخری ٹائم جناب وہ کہیں چلا گیا، پہلی دفعہ جی بیچارے گئے تھے زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت وہاں لکھی تھی نا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت کا علم بھی کس کے پاس ہے۔ گھر سے بندہ نکلا اپنے کام کاج کے لیے، قرآن کے انداز یہ بتاتا ہے کہ ہم موت کی طرف نہیں جا رہے، موت ہماری طرف آ رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اینما تکونوا، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، یدرککم الموت، تمہیں موت وہاں آ کر پا لے گی۔ تمہاری طرف موت آ رہی ہے، تم موت کی طرف نہیں جا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت آگے ادھر ہے اور میں جا رہا ہوں، تو میں ادھر چلا گیا تو بچ جاؤں گا کیونکہ موت ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اینما تکونوا، تو ادھر جا یا ادھر جا، تو جدھر مرضی جا، یدرککم الموت، موت تجھے پا لے گی۔ تم ساری زندگی پاکستان میں گزار اور تم پھر انگلینڈ چلا جا، موت تجھے وہاں آ کر ڈھونڈ لے گی۔ ایک روایت بھی ہے، واللہ عالم اس کی سند کتنی ہے، لیکن مفسرین نے نقل کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لوگ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور ایک شخص کو گھورنے لگا، تو وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلا گیا۔ بندے نے پوچھا جی یہ بندہ کون تھا، مجھے بڑا گھور رہا تھا؟ کہا یہ ملک الموت تھے، موت کا فرشتہ تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو میری طرف بڑے توجہ نال دیکھ رہے ہیں، لگنا ہے میری خیر نہیں، تو اس طرح نہ ہو کہ دوبارہ آ جائیں اور پھر جناب میری روح ہی کھینچ لیں، تو آپ مہربانی کریں، ہوا آپ کے تابع ہے، اس کو حکم دے مجھے کہیں دور چھوڑ کے آئے۔ کہا جی ٹھیک ہے، ہوا دور چھوڑ کر آئی، آگے ملک الموت وہاں موجود تھے، سمجھ آئی؟ تو بعد میں ملک الموت نے بتایا کہ میں اس کو دیکھ اس لیے رہا تھا کہ اس کی موت کی ڈیوٹی تو وہاں لگی تھی اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا میں تو پہنچوں، چلو یہ پہنچے یا نہ پہنچے، ادھر میں پہنچا تو صاحب بھی ہوا میں اڑتے ہوئے پہنچ گئے۔ میں کہا بڑا موقع پہ آئے ہو، تو موت جہاں جس میں لکھی ہوئی ہے اس نے وہیں پر آنی ہے۔ کہتے ہیں ایک آدمی بیچارہ بیمار تھا نا، تو نہ بیمار تو بعد میں ہوا، پہلے یہ تھا کہ مجبور تھا، مہنگائی سے تنگ تھا، اس نے کہا خودکشی کروں۔ ہے لطیفہ ہی ہے، کوئی مطلب یہ ہر بات نہ سمجھ لینا کہ یار یہ کوئی قرآن حدیث کی بات ہے، لطیفہ ہی ہے کہ اس نے کہا کیا کروں جی؟ خودکشی کروں۔ خودکشی کرنے لگا تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا کیا کرنے لگا؟ اس نے کہا نظر نہیں آ رہا، خودکشی کرنے لگا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ زندگی سے تنگ ہوں۔ اس نے کہا نہ کر خودکشی، مرے گا تو نہیں، کیونکہ میں ملک الموت ہوں، ابھی تیری موت کی ڈیوٹی نہیں لگی، تو تیرے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، بیمار ہو جائے گا پھر اور کیا کرے گا، تو ایسے کر، تو حکیم بن جا۔ تو کیا بن جا؟ حکیم۔ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، عامل اور حکیموں کی موج ہوتی ہے، سمجھے، کچھ پتہ ہو نہ ہو جناب نظام چلتا رہتا ہے، کچھ دال دلیہ بنتا رہتا ہے۔
تو حکیم بن جا، دوائیاں دیتا رہے، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نبض پہ ہاتھ رکھنا اور دیکھنا، اگر پاؤں کی جانب میرا عکس نظر آیا نا تو کہنا اس کو جلدی گھر پہنچاؤ، اس کا آخری ٹائم ہے۔ وہ آخری ٹائم ہوگا، تیری بات بن جائے گی، یار بڑے سیانے حکیم صاحب ہیں۔ وہ اس طرح اس کا نظام چل پڑا۔ کافی عرصہ وہ جناب پیسے سے آ گئے، حکیم صاحب بڑے مشہور ہو گئے۔ ایک دن حکیم صاحب بیمار ہوئی ہے تو اپنے پاؤں کی جانب اسرائیل کا عکس نظر آیا، وہ فٹ پارے ادھر کی تھا، وہ ادھر نظر آیا، وہ ادھر کی تھا، وہ ادھر نظر آیا، وہ ادھر کی تھا۔ گھر والے سمجھا بھی دورہ پہ گیا بہت سخت، آرام انہیں چارپائی تے بند دیتا۔ جب بدیا گیا نا اس آخیا ویسے تو میں شاید تھوڑے قابو نہ ہوا، لیکن میں نے اپنے نپ کے مروا سٹا، سمجھ اپنوں نے پکڑ کے باندھ کے مروا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے، چاہے تم پاؤں ادھر کر، چاہے تم ادھر کر، چاہے ادھر بھاگ، چاہے ادھر بھاگ، جب تیری موت کا وقت آئے گا پھر تو کہیں بھاگ نہ پائے گا۔ اور موت آئے گی کہاں پر، یہ کس کے علم میں ہے؟ اللہ۔ خلیفہ منصور کو آخری بات، ایک خواب آیا، خواب میں اس کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے، ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھتا ہے کہ میری موت کب آئے گی، زندگی کتنی باقی ہے؟ اس نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اتنے میں خلیفہ صاحب جاگ گئے اور بڑے پریشان ہیں کہ جناب ملک الموت ملا ہے، میں نے پوچھا میری زندگی کتنی باقی ہے، پتہ نہیں اس نے 5 دن بتائے یا 5 مہینے یا 5 سال۔ اب وہ جناب معبرین سے تعبیر پوچھتا ہے، میری طرح سارے تکے مارتے ہیں، کوئی کیا بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، کسی کے علم میں نہیں۔ وہ صحیح عالم سے پوچھا، انہوں نے بتایا نہیں، اس سے 5 مہینے یا 5 دن مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میری جب ڈیوٹی لگے گی میں آ جاؤں گا، باقی مجھے نہیں علم کہ تیری موت کب آئے گی۔ موت کا علم کس کے پاس ہے؟ نمبر 1 قیامت کا علم اللہ کے پاس، نمبر 2 بارش کا علم اللہ کے پاس، نمبر 3 رحم کا علم اللہ کے پاس، نمبر 4 کل کیا ہوگا یہ اللہ کے پاس، اور نمبر 5 موت کہاں پہ آئے گی یہ اللہ کے پاس۔ یہ ہے مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک علم والا بھی اللہ ہے، خبر رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 ہم نے پڑھی ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بچے اگر کوئی چیز ہو رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأت بہ اللہ، فرمایا مخفی ہونے کی 4 صورتیں بیان کر دی اس آیت مبارکہ میں۔ نمبر 1، کوئی چیز مخفی ہوتی ہے چھوٹی ہونے کی وجہ سے، چھوٹی ہوئی تو نظر نہ آئی، تو اس کے لیے فرمایا رائی کا دانہ چھوٹی سی چیز ہے۔ اور نمبر 2، بعض دفعہ چیز مخفی ہوتی ہے کسی چھپی ہوئی چیز کے اندر، حجاب بڑا سخت ہوتا ہے، فرمایا فتکن فی صخرۃ، پتھر کی چٹان کے اندر ہو۔ بعض دفعہ مخفی ہوتی ہے دور ہونے کی وجہ سے، دور نظر آ رہی، او فی السماوات، آسمانوں کے اندر ہو۔ بعض دفعہ گہرائی اور اندھیرے میں پڑی ہوتی ہے، فرمایا او فی الارض، زمین کے اندر ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، گہری سے گہری ہو، دور سے دور ہو، اور گپ اندھیرے میں ہو، ساری کائنات سے چھپ سکتی ہے لیکن رب سے نہیں چھپ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔